حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الشمائل المحمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سے حدیث نمبر 239 آج شروع ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کی سند اس طرح ہے: حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث اسحاق بن منصور نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت محدث امام عبد الرزاق نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث جعفر بن سلیمان نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، جو کہ بہت بڑے تابعی امام ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو سیدنا انس بن مالک سے روایت کیا، جو کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص اور مقدس صحابی تھے۔ انہوں نے فرمایا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے عمرۃ القضاء کے موقع پر۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو حدیبیہ کا مقام مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رک گئے، اور رکنے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر یہ خبر کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں قریش مکہ تک پہنچی کہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ احرام باندھے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر وارد ہونا چاہتے ہیں، اور قریب آ گئے۔ اہل مکہ نے ادھر سے اپنا نمائندہ بھیجا، اور ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جاؤ، تمہاری قرابت داریاں زیادہ ہیں مکہ مکرمہ کے اندر قریش میں، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بردبار اور متحمل مزاج بھی تھے، اس لیے بھی ان کو بھیجا کہ کوئی اشتعال پیدا نہ ہو جائے، اور جا کے سرداران مکہ کو یہ پیغام دو، ہم احرام پہنے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ لڑنے کا، جھگڑنے کا یا تمہارے ساتھ الجھنے کا بالکل نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم عمرہ کریں گے، یعنی کعبہ شریفہ کے گرد 7 چکر طواف کے، اس کے بعد پھر زمزم شریف پینا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، بس اتنا ہمارا کام ہے، یہ کر کے ہم واپس چلے آئیں گے۔ تو ہمارے ساتھ کوئی خواہ مخواہ کا کوئی مسئلہ جو ہے الجھاؤ کا یہ نہ بنایا جائے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پہنچ گئے، ادھر سے قریش مکہ کا نمائندہ
حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس پہنچ گیا، اور پھر اس بات پر معاہدہ ہوا کہ قریش کا یہ کہنا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال ہم آپ لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ شہر جو ہے وہ خالی کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کاروبار ایک دن کے لیے روک دیں گے اور اپنے گھروں کے اندر رہیں گے یا کہیں چلے جائیں گے، اور آپ آ کے آرام سے عمرہ کر کے چلے جانا۔ اس طرح اگر اچانک آپ آ کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس میں بے عزتی ہے، ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس میں خیر و عافیت سمجھی، تو آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے فرما لیا۔ اس کے بعد پھر اگلے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، جن کو حدیبیہ والے سال میں حضور نکلے تھے لے کے، ساتھ لے کر تو سرکار عمرۃ القضاء کے لیے آپ پہنچے۔ تو یہ میں نے پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے تاکہ آپ کو موقع محل کی کچھ تفصیل جو ہے اس کا پتہ چل جائے۔ تو اب یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر آپ داخل ہو رہے تھے، اور اس موقع کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک فقہی مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ ہم حنفیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، ہمارے امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اگر نفلی عبادت کو شروع کر لیں، شروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے اس کو توڑ دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، تو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں یہ ہے کہ اس کی قضا واجب ہے۔ یہ میں نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر سمجھیے کہ نفل جو ہیں وہ واجب یا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ نفل روزہ ہو، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ نفلی حج یا عمرہ ہو۔ حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، عمرہ بھی واجب نہیں ہوا تھا، تو یہ حضرات صرف کعبہ شریفہ سے بچھڑے ہوئے، چونکہ ایک عرصہ گزر گیا تھا، تو کعبہ شریفہ کی زیارت، طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی، یہ اسی چیز کا نام عمرہ ہوتا ہے۔ نفلی طور پر اس کی نیت کر کے یہ گئے تھے۔ راستے میں پھر رکاوٹ ہو گئی، قریش مکہ نے یہ کہا کہ اس طرح اگر آؤ گے تو ضرور جنگ ہوگی، اور اگر آئندہ سال آئیں ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو اس وقت تو ہم شہر آپ کے لیے خالی کر دیں گے، آپ آ جائیں، آ کے آرام سکون سے آپ عمرہ وغیرہ کر کے تو واپس چلے جائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں بہتری سمجھی، اور آپ نے یہ ان کے ساتھ طے کر لیا معاملہ۔ تو یہ نفل تھا، عمرہ نفل۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفل جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں، محض آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نفل کو شروع کر لیا گیا ایک بار، تو اس کے بعد اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ یہ ہے بنیاد اس بات کی کہ اگر نفل کو شروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا، یہ نفل کا شروع کرنا جو ہے یہ تو نفل تھا، مگر شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا یہ نفل نہیں رہتا بلکہ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز واجب ہو گئی
اس کو اگر ترک کر دیا یا چھوڑ دیا تو اس کی قضا جو ہے وہ بھی لازم ہے. یعنی نفل کو شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہے، اس کو شروع کرنا واجب نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی پر ہے. اس طرح عمرہ کو احرام باندھنے سے عمرے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عمرہ نفلی تھا. حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا، اور اس مجبوری کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ تو خون کی بجائے ہم واپس چلے جائیں، ہمارے لیے یہ بات آسان ہے، لڑائی اور کچھ تو خون بہانے کے مقابلے میں. تو چلو ہم آئندہ سال آ جائیں گے، ہم اس کو قضا کر لیں گے. تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل کو شروع کرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے روک دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا، اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہے. اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرۃ القضاء کے سفر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ لیا ہے. اور دلیل اس بات کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لا تبطلوا اعمالکم. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے اعمال کو یعنی اپنی نیکیوں کو باطل مت کرو. تو نفل ظاہر ہے کہ ایک نیکی ہے. اب جب تک شروع نہیں کیا تھا آپ کی مرضی تھی، جب شروع کر لیا اس کے بعد اگر نفل کو پورا نہ کیا تو یہ اپنی نیکی کو برباد کرنے والی، باطل کرنے والی بات ہے، اور اس سے قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا ہے. اور جب اس کا پورا کرنا واجب ہے تو اس کو چھوڑ دینے کے بعد اس کی قضا بھی لاگو ہوگی. مسئلہ بہت واضح ہو گیا. دخل ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء. عمرہ قضاء میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر آپ داخل ہوئے. وابن رواحہ یمشی بین یدی. اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر، یہ سرکار کے آگے آگے چل رہے تھے خادم کی حیثیت سے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ شعر تھے. اصل میں یہ شعر پر بات کو لانا ہے، کیونکہ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات یا وہ معاملات جو شعر کے بارے میں، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے آگے. ان شعروں میں سے ایک شعر میں پڑھ کے سناتا ہوں. خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ. یہ پورا ایک شعر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ خالی کر دو. اے کافرو، اے کفار کے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ خالی کر دو. کیوں؟ الیوم نضربکم علی تنزیلہ. کیونکہ آج اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کوئی آیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. اور یہ اس بنا پر ہے کہ سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور سرکار پر اللہ پاک نے نبوت اور رسالت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے. تو اب چونکہ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے کہ راستے میں ہم نہیں روڑا اٹکائیں گے، تو اب اگر ہمارے راستے میں تم آؤ گے تو ہم تمہارے سر جو ہے نا ان کو تمہارے جسموں سے ہم کاٹ کے پھینک دیں گے. کہ ضربًا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. ہم اس طرح تلوار چلائیں گے تمہاری گردنوں پر، تمہارے سروں کو تمہاری گردنوں کے مقامات سے ہماری تلواریں جو ہیں وہ کاٹ کے رکھ دیں گی. وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ. اور
پیارے کو پیارے سے یہ موقع بے خبر کر دے گا، کیونکہ جب اپنی پڑ جائے تو پھر دوسری کسی کی فکر کس کو ہوتی ہے۔ یہ شعر تھے جو وہ پڑھ رہے تھے۔ اور فقال له عمر، تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر فرمانے لگے ابن رواحہ، آپ نے فرمایا اے ابن رواحہ، ابین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول شعرا، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہوئے تم شعر پڑھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس حرم پاک کے اندر تم شعر پڑھ رہے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک کے اندر بھی شاعروں کی مذمت آئی ہے، برائی بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے اندر شعراء، جس طرح کے شعراء اس زمانے میں ہوتے تھے اور جس طرح کے وہ شعر کہتے تھے، ان کی مذمت آئی ہے۔ اس سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ شعر کہنا مطلقاً جو ہے یہ خلاف شرع ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، تو اس لیے انہوں نے منع کیا۔ جو انہوں نے منع کیا وہ ان کا ایک فریضہ تھا کہ سرکار کی بارگاہ کا ادب بھی وہ سکھانا چاہتے تھے، حرم خدا بندی کا ادب جو ہے وہ بھی سکھانا چاہتے تھے، اور شریعت کے فیصلے کا حکم کا احترام بھی وہ سکھانا چاہتے تھے۔ تو جب وہ یہاں اس بات کو کہہ کے فارغ ہوئے تو آگے کچھ نہیں ہوا تھا ابھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں بول پڑے۔ حدیث پاک میں ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلی عنہ عمر، کہ عمر چھوڑ دو عبداللہ بن رواحہ، یعنی اس کو شعر پڑھنے دو۔ کیوں پڑھنے دو؟ دو وجہ اس کی۔ پہلی تو یہ کہ تمہارے روکنے کی وجہ تمہاری غلط فہمی، اس لیے کہ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب کہ سارے شعر حلال بھی نہیں، سارے شعر حرام بھی نہیں، تو تم اس بات کا فرق ملحوظ رکھتے کہ اگر شعر ناجائز کہا جا رہا ہے تو اس کو روکتے، اور اگر شعر حلال کہا جا رہا ہے تو اس کو روکنے کی تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہ تھی۔ یہ تمہارا فرض تھا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے مسئلے کا تو مسئلے کی حیثیت کو تم معلوم کرتے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ ان الشعر کسائر الکلام، کہ بے شک شعر جو ہے وہ بھی باقی کلام کی طرح ایک قسم کا کلام ہوتا ہے، حسنہ حسن و قبیحہ قبیح، کہ جیسے دوسری باتیں جو ہیں اگر بری بات ہو تو شرعاً بھی وہ بری ہے، اگر اچھی بات ہو تو شرعاً بھی اس کی اجازت ہے، اسی طرح شعر بھی اگر شریعت کے موافق ہوگا، اچھا ہوگا تو اس کے کہنے کی اجازت ہے، اور اگر اچھا نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا تو اس کے کہنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اب تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے اور ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو وجہ یہ کہ مسئلے کی لا علمی خود ہونا اور دوسرے کو الٹا سمجھانے کی کوشش کرنا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسئلے کی کسی آدمی کو صحیح طرح تحقیق نہیں ہے، صحیح طرح پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو خواہ مخواہ وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، محض اپنے گمان سے، اپنے ظن سے، محض اپنی اٹکل پچو سے، تو اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ مسئلے کی تحقیق نہ کر لے یا کسی تحقیق والے بندے سے مسئلے کو وہ صحیح طرح معلوم نہ کر لے۔ اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ سارے شعر اچھے بھی نہیں ہیں، سارے شعر جو ہیں وہ برے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِن نَدْحِ النَّبْلِ، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیزوں کے ساتھ ان لوگوں کو مار دی جائے، کفار کو، مشرکین کو نیزے کے ساتھ مار دی جائے تو ان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اگر ان کے خلاف کوئی شعر کہا جائے تو ان کو پہنچتی ہے۔
تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درباری شاعر ہے، تو اس کو آپ اس کا راستہ روکے نہیں بلکہ اس کو اجازت دے دیں کہ یہ شعر پڑھے، کہ اس کے شعروں کی وجہ سے کم از کم ان کو تکلیف ہی ہوگی، اور ہم نے یہ تو ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہوا کہ ہم شعر بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اسی قبیل سے ایک اور شعر بھی ہے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ یہ عربی زبان کا ایک فصیح و بلیغ شاعر ہے، وہ کہتا ہے جراحات السنان، جو تیر اور نیزے کا زخم ہے، لہا التیام، یہ زخم بھر جاتے ہیں، یہ زخم مل جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن وہ زخم جو زبان کے ساتھ لگایا گیا ہو، یعنی کلام کے ذریعے جو زخم لگایا گیا ہو، وہ کبھی بھی پر نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک دوسری حدیث ہے جس سے اس حدیث کے اوپر روشنی پڑتی، وہ میں آپ حضرات کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور شاعر بھی، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ان اللہ تعالی قد انزل فی الشعر ما انزل۔ شعروں کو سن کر کسی صحابی دوسرے صحابی کو پڑھتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ شاعر جو ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ شاعروں کے بارے میں اور شعر کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو یہ بعض صحابہ کرام یہ آپ کے سامنے شعر پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، کہ مومن جو ہے وہ اپنی تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، اور مومن جو ہے اپنی زبان کے ساتھ، یعنی اپنی زبان کے کہے ہوئے شعروں کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ رسول کی حمایت میں شعر کہے جائیں یا ان کی تابعداری میں شعر کہے جائیں، تو وہ شعر جو ہیں وہ ممنوع قبیلے کے اشعار میں سے نہیں ہوتے۔ پھر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لکأنما ترمونہم بندح النبل، مجھے قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب تم کفار مشرکین کے لغو اعتراضات کے جو مجھ پر کرتے ہیں وہ ان کے جوابات میں میرا ڈیفنس کرتے ہو شعروں کی صورت میں، یا شعروں کی صورت میں میری شان بیان کرتے ہو، تو یہ ان کے دلوں کے اندر اتنے زیادہ یہ تاثیر رکھتے ہیں، اتنی زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ اس سے کم تکلیف اگر ان کو تیر مار دیا جائے یا ان کو نیزہ مار دیا جائے تو اس سے وہ محسوس کریں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں یا سرکار کے دفاع میں، سرکار کے ڈیفنس میں، یا سرکار کے جو بدگو ہیں، سرکار کی شان میں کیڑے نکالتے ہیں، ان کی مذمت اور ان کی برائی میں شعر کہنا یہ عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس عمل کی تائید حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ سنت ہے۔ علامہ علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں، ایسے کفار کہ جن سے ہم حالت جنگ میں ہوں ان کی برائی میں شعر کہنا یہ سنت ہے، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاد فرمائیے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم،
اور ان پر سختی فرمائیے. اور ایک مقام پر فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. یہ منافقین اور کفار جو ہیں، یہ جس وقت تمہارے ساتھ ان کو کوئی بن پڑے کوئی معاملہ، تو اس معاملے کے اندر تمہاری یہ شان ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو اس انداز کی ہونی چاہیے، اور تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو تمہارے انداز اور تمہاری گفتگو سے سختی اور تمہاری قوت کا احساس ہو. پھر اس کے ساتھ علامہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیز ایسے کفار کے خلاف جائز نہیں کہ جن کفار کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، جن کفار کے ساتھ ہماری جنگ نہیں، جن کفار کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہو رہا، جو کفار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان نہیں کرتے اعلانیہ طور پر، جو کفار ہمارے دین اسلام کو اعلانیہ طور پر برا بھلا نہیں کہتے، تو اس قسم کے جو کفار ہیں ان کے ساتھ نہ ہمیں لڑائی کی ضرورت ہے نہ جنگ کی ضرورت ہے. لڑائی اور جنگ کا ہونا تو درکنار، ان کے بارے میں اس طرح کے تیز و تند اشعار کہنا یا تیز و تند ان کے خلاف بات چیت کرنا جو ہے اس کی بھی فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں. اب آپ سمجھ گئے پوری بات کو. اس وقت سیکولر کے دل دادا حضرات جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور موقع بموقع اسلام کا نام لے کر تو وہ کوئی نقص اس کے اندر نکال نہیں سکتے، کوئی عیب اس کا بیان کریں تو سارے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. صرف وہ ملا کا نام لے کر تو تردید اسلام کی کرتے ہیں، یعنی ملا یہ کہتا ہے، ہاں جی، پھر اس کی تردید کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اللہ یہ کہتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی تردید کریں، یہ نہیں کہتے. یہ ان کی چالاکی ہے. یہ بھی مشہور کرتے ہیں یہ لوگ کہ مسلمان بہت سخت ہوتے ہیں، قرآن میں بڑی سختی کا حکم آیا ہے، اور اسلام جو ہے بزور شمشیر پھیلا ہے. جی، اسلام کی بنیادیں تو اس وقت تعمیر ہو چکی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے. جی، اور وہاں معاشرے کے اندر جہاں تلوار چلانے کی بات ہے تو اس بات کی کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 6 مہینے جی پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور باہر سے دانا پانی اندر جانا یا اندر سے کسی کا باہر آنا جو ہے اس پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نہیں اٹھاتے. آپ بتائیے، اسلام کے سچائی کے نمونے مکہ مکرمہ کے اندر جبکہ صحابہ کرام کمزور ماڑے ماڑے لوگ، وہ سب سے پہلے ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے، عمرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا بلال حبشی کے پاس یا اس طرح کی اور لوگوں کے پاس کون سی تلوار تھی کہ جس تلوار کو چلا کر انہوں نے بلال حبشی کو بلال حبشی بنا دیا، صہیب رومی کو صہیب رومی بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مستی کے اندر ان کو نشے سے چور کر دیا. کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار صرف سچائی کی تلوار تھی، وہ تلوار صرف محبت کی تلوار تھی، وہ تلوار صرف خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی. لہٰذا یہ غیر مسلم اور سیکولر لوگ اور نام نہاد یہ روشن خیال لوگ جو ہیں یہ بکواس بکتے ہیں اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تلوار کے زور پر تو یہ چلا ہی نہیں. تلوار چلانے کی تو اجازت ہی اس وقت تک نہیں دی گئی جبکہ اس حد تک مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا چکا، اس حد تک مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا چکا کہ یہ مسلمان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کفار مشرکین کے سامنے ذلیل رہتے ہوئے رکھے گا اور ہماری کوئی
داد رسی یا فریاد رسی نہیں ہوگی، تب جا کے جہاد کا اذن دیا گیا۔ اور جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کیے ہیں، یا تو ان لوگوں کے خلاف کیے ہیں جو لوگ حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے اوپر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نکل پڑے ہیں، یا تو ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور یا ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مخبری ہوئی کہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سال بھر سے اسلحہ اور باقی ساری جو ضروریات جنگ ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، اور جس وقت یہ جمع ہو جائے تو فلاں فلاں تاریخ کے بعد یہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوں گے، جیسا کہ اہل تبوک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان دو قسم کے کافروں مشرکوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، باقی کسی کے خلاف نہیں اٹھائی۔ اور یاد رکھیں کہ وہ تلوار بھی جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکنے والے بکتے ہیں کہ آپ نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غلبے کے زمانے میں، مکہ مکرمہ کا زمانہ مغلوبیت کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ کا زمانہ جو اس کے ابتدائی کچھ سال جو ہے وہ بھی مغلوبیت کے زمانے تھے، اور مدینہ منورہ میں جب باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی، اس کے بعد جا کے پھر یہ قوت جو ہے یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی جنگوں کے اندر بذات خود بھی آپ تشریف لے گئے، اور کئی جنگیں جو ہیں وہ سرکار کے بغیر صحابہ کرام نے لڑی ہیں، مگر آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ جو تلوار کے زور پر نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے کا بہتان لگاتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال 20 اور 3 23 سال زمانہ ہے آپ کے اعلان نبوت کے بعد کا وفات تک۔ اس 23 برس کے اندر سے 13 برس تو مکہ مکرمہ کے اندر محض ظلم سہتے ہوئے، قہر سہتے ہوئے سرکار کے گزر گئے۔ اس کے بعد 10 برس کا عرصہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا۔ اس عرصے میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا سیاسی طور پر وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ امن کیا، یہود کے ساتھ معاہدہ امن کیا۔ تو سرکار اگر تلوار چلانے کے حامی اور حمایتی ہوتے تو یہود کے خلاف سرکار تلوار چلا سکتے تھے۔ یہودیوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں کم تھی مدینہ منورہ میں، مگر اس وقت تک یہودیوں کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائی جب تک کہ کھلم کھلا جنگ احد کے معاملے کے اندر یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کو اکسایا نہیں تھا لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے، اور جب تک ان کو یہ پیغام نہیں بھیجا تھا کہ ادھر سے تم آ جاؤ، ادھر سے مدینہ منورہ میں سے ہم نکل آئیں گے اور ہم دونوں مل کر پیغمبر اسلام اور اس کے پیروکار جو ہیں ان کا ہم خاتمہ کر ڈالیں گے، ان کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ جب تک انہوں نے یہ حرکت نہیں کی اس وقت تک یہودیوں کے خلاف بھی تلوار جو ہے وہ نہیں نکلی۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ مدینہ منورہ کی زندگی مبارک کے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی 8 ساڑھے 8 سال جو ہے وہ تلوار باہر نکال کر گزرے۔ اس سارے عرصے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، ہرگز ثابت نہیں ہے کہ کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کے نشانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے کے نشانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنڈے یا سوٹے کے نشانے سے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے نشانے سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مر گیا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر یا کسی مشرک کو آپ نے تھپڑ بھی مارا ہو اپنا یا اس کو مکہ بھی رسید کیا ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک کے اندر ثابت نہیں۔ ظالموں، ان کے اوپر بہتان باندھتے ہو کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا ہے، تو یہ مسئلہ ہے شرعی،
کہ جن کفار کی ہمارے ساتھ جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، کھلم کھلا ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی برائی میں شعر بکواس کر کے وہ بیچتے نہیں ہیں، اور کھلم کھلا اسلام کو کرش نہیں کرتے ہیں، ایسے کفار یا مشرکین ہیں، ان کے خلاف شعر کہنا، ان کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھانا، یا ان کے خلاف اپنی زبان جو ہے اس کو کھولنا، کسنا، ان کے خلاف تانے، یہ چیزیں جو ہیں یہ شرعاً جائز نہیں، یہ اسلام کہتا ہے۔ ہاں اگر ان کی زیادتی کی وجہ سے کسی طرح حالات ہنگامی بن جائیں تو پھر آپ حضرات کو اس بات کی اجازت ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اپنی زبان بھی ان کے خلاف کھولیں، اپنا ہاتھ بھی ان کے خلاف چلائیں، اپنا ہتھیار بھی ان کے خلاف چلائیں۔ اور پھر اسی بارے میں اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے خلاف، ان منافقین اور لڑائی کرنے والے، بھونکنے والے کفار اور مشرکین کے خلاف جتنی بھی قوت اور جتنی بھی پاور تم تیار کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، اس کو جمع کرو اور اس کو تیار کرو۔ یہ بھی قرآن پاک کا فرمان ہے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا اور ایٹمی پاور کا مرتبہ حاصل کیا، تو اسی حکم خداوندی کے ماتحت ہے۔ تو یہاں پر حدیث پاک جو ہے یہ پوری ہو گئی ہے۔ بہرحال مسئلہ بڑا اہم تھا جس پر آخر میں نے گفتگو کی ہے کہ آج کل سیکولر قسم کے لوگ اور کئی روشن خیال اپنے آپ کو سمجھنے والے اکثر و بیشتر یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بھونکتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، پردے کے خلاف بکواس کرتے ہیں، یہ عورتوں کی عزت اور عورتوں کی پردہ داری، چادر و چار دیواری کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سال میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک کیا کہتے ہیں ننگ لفنگ لڑکیوں کا جلوس نکلا تھا جو عریاں لباس پہنے ہوئے تھیں، نیم عریاں تھیں، اور انہوں نے اس لباس کے اندر یہ نعرے لگائے تھے جسم بھی ہمارا مرضی بھی ہماری۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو للکارنے والی بات نہیں ہے۔ جسم ہمارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدکاری کیا کریں، ہم اس کے ساتھ تمام وہ افعال کریں جن سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف کھلم کھلی بغاوت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جناب، اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک پاکستان کے اندر خالص مسلمانوں کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔